کراچی کے ایک پولیس اسٹیشن سے کسی کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے اندر آ کر دیکھا جائے تو ایک پولیس آفیسر کسی کو بڑی بے رحمی سے پیٹ رہا تھا۔ صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجرم اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اپنی جرم سے مکر رہا تھا۔ زاویار شاہ کی نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں کہ کون مجرم ہے اور کون بے گناہ۔ وہ ایس پی زاویار شاہ تھا جس کے نام سے یہ مجرم تھر تھر کانپتے تھے۔ تمہارے لیے ہی اچھا ہوگا اگر سچ سچ بتا دو کہ معصوم لڑکیوں کو کہاں بیچا جاتا ہے۔ اگر تم نے نہ بتایا تو تم ہی جان سے جاؤ گے۔ میرا کیا ہے، میں تو پتہ لگا لوں گا۔ زاویار شاہ ہاتھ پہ پکڑے بیلٹ کو گھما رہا تھا۔ مجرم کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ بتا۔ زاویار نے زور سے بیلٹ اس کی پیٹھ پر مارا جس سے اس کی دردناک چیخ پورے تھانے میں گونجی۔ میں بتاتا ہوں۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے بول پڑا۔ مجھے بس لڑکیوں کو ان کے رشتہ داروں سے لے کر اس جگہ پہنچانا ہوتا ہے جس کا پتہ باس دیتے ہیں۔ کون ہے تمہارا باس؟ نام کیا ہے اس کا؟ زاویار کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا تھا۔ وہ کبھی اپنا نام نہیں بتاتے، ہر بار کوئی نیا آدمی آتا ہے لڑکی لینے۔ سب سچ سچ بتاؤ ورنہ 1 منٹ نہیں لگے گا مجھے تمہاری زبان کاٹنے میں۔ زاویار نے گن نکالی اور مجرم کے منہ میں رکھ دی۔ اگر اس بار تو نے ساری بات نہ بتائی تو میری گن چل جائے گی۔ مجرم نے گردن ہاں میں ہلائی تو زاویار نے گن پیچھے کر لی۔ سر، مجھے زیادہ کچھ نہیں پتا، بس میں تو ایک نوکر ہوں جو ان کے بتائے کام کرتا ہوں۔ ہاں، بس ان کا ایک آدمی ہے جسے وہ اپنی ہر بات بتاتے ہیں، جو ان کے سارے اڈوں کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ ان کا بھروسے مند آدمی ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ صدام۔ ہاں، صدام نام ہے اس کا۔ اس نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ زاویار اپنی شرٹ پہن کر جیل سے باہر نکل آیا ہے۔ زاویار آنکھوں میں سنجیدگی لیے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود پر نظروں کی تپش محسوس کر چکا تھا، اس لیے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ وہ چہرے سے ہی کم اپنے جذبات ظاہر ہونے دیتا تھا۔ چچا جان، مجھے بہت تیز بخار ہے، میں کل آپ کے سارے کپڑے دھو دوں گی۔ عنایہ کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، اس کا چہرہ بخار کی شدت سے لال ہو رہا تھا، لیکن اس کی چچی کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں تھا۔ اس کی اس حالت کے بعد بھی وہ اس سے کپڑے دھونے کے لیے بول رہی تھی۔ نکمی کام چور، اب زبان لڑائے گی تو مجھ سے؟ چچی نے اس کا بازو زور سے مروڑا تھا۔ وہ درد سے کرہا اٹھی تھی۔ چچی چھوڑ دے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کپڑے دھوں گی، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ جلدی کر، پھر مہمان آ رہے ہیں میری بیٹی زویا کو دیکھنے۔ ان کے آنے سے پہلے سارے گھر کا کام کر دے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر دینا۔ وہ حکم صادر کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ امی ابو، آپ کیوں چلے گئے مجھے ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے، وہ روتے ہوئے فریاد کری تھی۔ عنایہ صدیقی 12 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کی موت کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد اس کے چچا اسے اپنے گھر لے آئے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ ان کے بھائی کی آخری نشانی ہے، وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا وہ تو اسے نوکرانی کے طور پر اپنے گھر میں رکھ رہے تھے۔ عنایہ کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے وہ صبر کا دامن تھام کر چپ چاپ سب سہ کر اس گھر میں رہنے لگی۔ اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں تھی، وہ اٹھنے کی کوشش کرتی پھر لڑکھڑا کر گر جاتی۔ عنایہ اٹھو بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں؟ عنایہ کے چچا زبیر اسے نیچے گرا دیکھ کر اس کے پاس آئے۔ چچا جان، مجھے بہت تیز بخار ہے، وہ کپکپاتے ہونٹوں سے بولی۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اچھا میری بچی اٹھو، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ وہ اسے اپنا سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ اس منحوس کو لے کر؟ چچی نے انہیں باہر جاتا دیکھ کر بولی۔ چپ رہو، تم بچی بخار سے تپ رہی ہے اور تم اسے کام بتا رہی ہو؟ میں بچی کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ کیوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ رہنے دے، اسے ویسے ہی پیسے برباد ہوں گے۔ وہ چھڑ کر بولی۔ تم چپ رہو، میں لے کر جا رہا ہوں اپنی بھتیجی کو ڈاکٹر کے پاس۔ وہ انہیں کچھ اشارہ کرتے عنایہ کو اپنے ساتھ لے کر صدام نام کے شخص کی ساری بایو ڈیٹا نکال کر دو مجھے۔ زاویار شاہ اپنے کمرے میں بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا انداز کافی سنجیدہ تھا، وہ کرسی پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے تھا۔ جی سر، میں کل تک آپ کو رپورٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، مختصر سا جواب دیتا فون بند کر گیا۔ زاویار، یار تو اپنا بے وفا نکلے گا، میں نے سوچا نہیں تھا۔ کوئی خوبرو نوجوان زاویار کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آتے ہی وہ زاویار کو کھینچ کر گلے لگا گیا۔ اوئے چھوڑ، اب کیا ہڈیاں توڑ کر دم لے گا؟
زاویہ کے کہنے پر مقابل شخص نے اسے آزاد کیا تھا۔ جا، میں نہیں کرتا تجھ سے بات۔ وہ منہ بگاڑ کر بیٹھ گیا۔ یار فیضان، اب کیا کر دیا میں نے؟ زاویہ شائستہ کے تھانے والے زاویہ سے کافی الگ تھا۔ وہ روبدار شخصیت اب بس قائم تھی، بس اب کوئی خوشی سی نظر نہیں آ رہی تھی اس کے چہرے پر۔ تو کراچی آ گیا اور مجھے بتایا تک نہیں، اور تو ایک اور مہینہ ہو گیا تجھے یہاں آئے ہوئے، اور اب سمجھا؟ بس یار فیضی، آتے ہی کام بڑھ گیا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بات کا جواب دیتا وہاں موجود بیڈ پر لیٹ گیا۔ تیرا کام تو کبھی ختم نہیں ہونا۔ فیضان بھی اس کے برابر میں آ کے لیٹ گیا۔ ویسے آج کل کون سے کیس پر کام کر رہا ہے؟ یہ کیس بہت بڑا ہے اور مشکل بھی، لیکن زاویہ شاید اس کیس کو حل کر کے ہی سکون کا سانس لے گا۔ کون سا کیس؟ فیضان نے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں یار، وہ لڑکیوں کو بیچنے والے مجرموں کو پھانسی لگانا ہے، بس ان کا اصل پتہ مل جائے۔ خبیث انسان معصوم لڑکیوں کو بیچتے ہیں، اللہ پوچھے ایسے انسانوں سے۔ بس یار، بس اتنی بھی کیا بددعائیں دینی۔ فیضان نے اسے بس کرنے کو کہا تو وہ بھی چپ ہو گیا، لیکن اس کا دماغ اب بھی اس کیس میں ملوث تھا۔ چچا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل تو پیچھے چھوڑیے۔ ہاسپٹل کو پیچھے چھوڑ کر گاڑی کو آگے جاتا دیکھ کر عنایہ پوچھنے لگی، بیٹا یہ ہاسپٹل بہت مہنگا ہے، اس سے آگے جو آتا ہے نا وہ صحیح ہے۔ انہوں نے اس کی بات کا جواب دے کر گاڑی سامنے والی گلی میں داخل کر دی۔ عنایہ نے بخار کی شدت سے سامنے پڑی پانی کی بوتل اٹھا کر اپنے چہرے پر ڈالی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی ایک عمارت کے سامنے رکی۔ اترو بیٹا۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی سے باہر لے آئے۔ چچا جان، یہ تو کوئی اور جگہ لگ رہی ہے، ہاسپٹل تو نہیں۔ چپ۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کو کہا اور فون پر کچھ میسج ٹائپ کرنے لگے۔ جیسے ہی مقابل کا جواباً میسج آیا، وہ عنایہ کو اپنے ساتھ لیتے اس عمارت کے اندر داخل ہوئے، جہاں پر ایک عورت صوفے پر بیٹھی شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئی تھی۔ عین اس کے سامنے کوئی رئیس زادہ بیٹھا تھا جسے وہ شراب کی گھونٹ پلا رہی تھی۔ عنایہ یہ سب دیکھ کر ڈر گئی۔ چچا جان چلے یہاں سے، مجھے یہاں پر ڈر لگ رہا ہے۔ کہا نا میں نے کہ چپ رہ۔ وہ سختی سے اسے کہتے چپ کرا گئے۔ زبیر وہاں کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ، ایک رہائشی نے اسے بلایا۔ جی۔ وہ عنایہ کو اپنے ساتھ لیتے اس کے پاس آیا۔ عنایہ نے ڈر سے سہمی اپنا دوپٹہ سر پر جمانے لگی۔ واہ رے زبیر، کیا مال لایا ہے؟ ایک نشے میں دھت انسان عنایہ کو دیکھ کر بولا۔ عنایہ مال لفظ سنتے گھبرا گئی، اس کی روح تک کانپنے لگی تھی۔ چچا چلے یہاں سے، وہ کپ کپاتے بولی۔ چچا بغیر اس کی بات کا اثر لیے ایک آدمی کے پاس آئے۔ تو لالا کیا رقم دو گے؟ وہ خبیث سے بولتے مسکرا گئے تھے۔ مال تو اچھا ہے، اس کا خریدار جلدی مل جائے گا۔ تو بتا کیا رقم چاہیے؟ منہ مانگی رقم دوں گا تجھے۔ 1 کروڑ چاہیے یا 2؟ بس لالا جو آپ دے۔ زبیر دل میں خوش ہوتا بولا۔ چل یہ لے اور اسے حاجرہ کے حوالے کر دے۔ وہ ایک موٹی رقم زبیر کے ہاتھ میں رکھتا بولا۔ چچا یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ حاجرہ یہ لے، اسے اوپر والے کمرے میں لے جا، اور خاص خیال رکھنا اس کا، اچھا مال ہے اس کا، خبردار بس مال مل جائے۔ بوتل منہ کو لگاتے بولا۔ نہیں نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ عنایہ حاجرہ کا ہاتھ چھڑکتی بولی۔ چچا جان کون ہے؟ کون چچا؟ میں کچھ نہیں لگتا تیرا، زبیر کمینیت سے بولا۔ چچا جان پلیز مجھے یہاں مت چھوڑیں، میں بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ او نو، تم یہیں پر ٹھیک ہو، وہ غرور سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بیچاری عنایہ بچوں کی طرح سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ حاجرہ اسے زبردستی اوپر والے کمرے میں لے آئی۔ لڑکی، زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے۔ حاجرہ اسے بیڈ پر بٹھاتی بولی۔ عنایہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں ایسی جگہ کیسے رہوں گی؟ اس کے آنسو روا تھے۔ جیسے ہم لوگ رہتے ہیں ویسے ہی تو رہے گی۔ اور ہاں سن، حاجرہ دروازے تک جاتی ہوئی کچھ یاد آنے پر پلٹی، جب تمہارا رونا دھونا پورا ہو جائے تو اپنا حلیہ درست کر لینا، تمہیں لینے کوئی آئے گا جلدی۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے بچا لے، میری عزت کی حفاظت کرے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ وہ کپ کپاتے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خود کی کپ کپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سر آپ کو جو انفارمیشن چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے، میں کہاں آؤں آپ سے ملنے؟ زاویہ کے فون پر کوئی لڑکا بات کر رہا تھا جسے شاید وہ ثبوت مل گیا تھا جو زاویہ کو چاہیے تھا۔ تم گھر میں نہیں آؤ گے تو تھانے بھی نہیں آؤ گے، اس سے لوگوں کو شک ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، تھانے کی دوسری طرف جو کیفے ہے نا وہاں پر آ جاؤ، لیکن کسی کو بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں بس کچھ دیر میں آتا ہوں۔ آج میں اس کیس کے تہہ تک جاؤں گا۔ زاویہ شاہ موبائل پین کی جیب پہ ڈالتا گاڑی کی چابی اٹھاتا نیچے اتر آیا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کیفے کے لیے روانہ ہو گیا۔
ایک کام بولا ہے میں نے تمہیں، وہ بھی نہیں ہوتا تم سے، اس دن کے لیے تو میں نے تمہیں نہیں رکھا تھا پر۔ وہ شخص اندھیرے کمرے بیٹھا اپنے سامنے کھڑے لڑکے پر چلا رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے بات نکلوانے کی، لیکن وہ اس بارے میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ ہاں مگر اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کیس کو حل کر کے ہی سکون سے بیٹھے گا۔ اس کا باپ جو کام نہ کر سکا وہ کام یہ کیسے کر چلے گا؟ کرسی پر بیٹھا شخص زور سے ہنسا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس کا باپ بھی اس کیس میں ملوث تھا؟ کبھی؟ ہاں، اس کے باپ نے اپنی جان لگا دی تھی ہمیں ظاہر کرنے کے لیے، لیکن بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ذوالفقار ملک کس بھلا کا نام ہے۔ جیسے ہی وہ میرے پتے پر پہنچا میں نے اسے اللہ کے پاس پہنچا دیا۔ واہ، آپ تو مطلب کافی پرانے زمانے سے یہ کام کرتے آئے ہیں۔ لڑکا متاثر ہوا تھا۔ تم بھی اپنی خیر بناؤ، اگر تم نے مجھے اس کی پل پل کی خبر نہ دی تو تمہیں بھی بہت جلد اپنے رب کے پاس بھیج دوں گا، پھر وہاں بیٹھ کر آرام کرنا۔ وہ گن سے فائر کرتا بولا۔ گولی چھت سے باہر گئی تھی۔ لڑکی کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ میں آپ کو ساری خبر لا کر دوں گا، وہ جلدی سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ ایس پی زاویار شاہ، تم شاید نہیں جانتے، تمہارے باپ کو قبر میں اتارنے والا میں تھا، اب شاید تمہیں بھی میں ہی قبر میں اتاروں۔ وہ آنکھوں میں تیش لیے گھرایا تھا۔ تھوڑی روشنی پڑنے سے اس کا چہرہ تھوڑا واضح ہوا تھا، لیکن اس پہیلی کو ابھی کے لیے رہنے دیتے ہیں۔ ہیلو مامو جی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہے؟ زاویار شاہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے فکر سے کہا۔ زاویار جلدی سے تم ہاسپٹل آ جاؤ، مجھے گولی لگی ہے۔ مامو آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیسے ہوا یہ سب؟ زاویار پریشانی سے کہتا کیفے کے بجائے ہاسپٹل کا رخ کیا۔ بس بیٹا تم آؤ، سب بتاتا ہوں، میں آ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ زاویار فون بند کرتا گاڑی روڈ پر تیز رفتاری سے چلاتا ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شبانہ امیر ہو گئے ہم، زبیر نے پیسوں کی گٹھی اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے کہا۔ اس عنایت کی وجہ سے آج ہم عیش کریں گے۔ زبیر صاحب، اب تو ہم زویا کو دہیج میں اچھا خاصا سامان دیں گے۔ شبانہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی اتنے سارے پیسے دے کر۔ ہاں، ابھی تک ایک بات کا خیال رکھنا، کوئی پڑوسی اگر عنایت کو پوچھے تو انہیں بتانا ہم نے اس کی شادی ملک سے باہر کر دی ہے، کسی اچھے گھر میں، سمجھی؟ اسے کسی شکل نہیں ہونا ہوگا۔ ہاں میں سمجھ گئی، آپ یہ پیسے مجھے تو دیں، مجھے انہیں اپنے ہاتھوں میں لینا ہے۔ یہ لو تمہارے ہی ہیں۔ زبیر سارے پیسے اس کے ہاتھوں میں دیتا بولا۔ یہ کیسی لالچ تھی جس میں نہ خدا کا خوف تھا نہ ہی اپنے خون سے محبت۔ عنایت اس وقت سے ابھی تک اس بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور اپنے رب کو پکار رہی تھی۔ چچا جان، آپ تو میرے بابا جیسے تھے، آپ نے ایسا کیسے کر لیا؟ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چچا اس کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ کیسے خود کو ان لوگوں سے بچاؤں گی؟ میرا کیا ہوگا؟ ایک تو وہ معصوم بہت تھی، اوپر سے یہ کیفیت اس سے مار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کہانی میں پڑھا ہے کہ اگر لڑکی مصیبت میں ہو تو کوئی شہزادہ اسے بچانے کے لیے آ جاتا ہے۔ آپ میرے لیے بھی کسی فرشتے کو بھیج دیں جو مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ وہ روتے ہوئے اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اسی وقت حاجرہ کمرے میں آئی تھی۔ اے لڑکی، تیرا ڈرامہ ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتی بولی۔ عنایت اپنی بالوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی اذیت میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ چلا پٹ اور یہ جوڑا پہن لے، ایک امیر زادہ آیا ہے، اسے تیری ضرورت ہے۔ حاجرہ کے پاس سنتی عنایت کی روح تک چھن گئی ہوتی۔ آپ پلیز میرے ساتھ ایسے نہ کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری عزت بہت قیمتی ہے میرے لیے۔ وہ حاجرہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی۔ دیکھ لڑکی، جس جگہ تو بیٹھی ہے نا، یہاں پر عزت کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اب کوئی عزت دار لڑکی نہیں رہی۔ اس جگہ پر آنے کے بعد کوئی بھی لڑکی عزت دار نہیں رہتی۔ حاجرہ کی بات سن کر عنایت کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کیا سچ میں اب وہ ایسی لڑکی بن گئی تھی جس کی کوئی عزت نہ تھی؟ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ بھی تو ایک عورت ہے نا، تو آپ کیوں کرتی ہیں یہ سب؟ حاجرہ کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، لیکن وہ پل بھر میں اپنے تاثرات بدل گئی۔ لڑکی، چل، تیرا ہو چکا۔ ایک لال رنگ کا لباس اس کے سامنے رکھتی حاجرہ بولی۔ جلدی سے یہ پہن لے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور وہ جوڑا لے کر واش روم میں چلی گئی۔ حاجرہ باہر کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ زاویار اس وقت ہاسپٹل کے ایک کمرے میں بیٹھا تھا جہاں اس کا ماما زخمی حالت میں پڑا تھا۔ مامو، یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے بازو پر گولی لگی تھی۔ بس بیٹا، میں گھر جا رہا تھا، اسی وقت کچھ لوگ میرے راستے میں آ گئے اور گاڑی کے ٹائر پر گولی چلانے لگے، جسے دیکھ کر میں گاڑی سے اتر آئی تو انہوں نے مجھے پکڑ کر کہا کہ میرا بھانجا ایس پی زاویار شاہ جس کیس پر کام کرے اس کیس کو چھوڑ دیں۔
ورنہ وہ لوگ زاویہ کے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ زاویہ اپنے ماموں کی بات سن کر غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ان کی اتنی ہمت، زاویہ شاہ کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہی ہیں۔ زاویہ بیٹا تم سمجھو اس بات کو، جب میں نے انہیں کہا کہ میں اسے منع نہیں کروں گا تو ان لوگوں نے مجھے زخمی کر دیا اور کہا کہ اب اس حالت میں اپنے بھانجے سے کہنا کہ وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائے۔ زاویہ نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی بھیج لی۔ ماموں آپ فکر نہ کریں، اب سے آپ کے ساتھ سیکیورٹی رکھ دوں گا میں، اور پھر امی جان تو ویسے بھی گھر پر رہتی ہیں اور میرے گھر کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہے۔ وہ لوگ زاویہ شاہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس کتوں کی طرح بھونک سکتے ہیں۔ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ پھر اسے یاد آئے اسے تو وہ انفارمیشن لینے کیفے جانا تھا جہاں پر سیف اللہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جمیل تم ماموں کے ساتھ رہنا اور ان کا خیال رکھنا، مجھے ابھی کسی ضروری کام سے جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ایک ساتھی کو تنقید کرنے لگا۔ بیٹا مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ زاویہ کے ماموں نے اسے اجازت دے کر کہا تو زاویہ بولا ماموں میرا جانا بہت ضروری ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں، جمیل آپ کے ساتھ ہے، مجھے جانا ہوگا۔ تو بغیر ان کی اگلی بات سنے ہی وہاں سے نکل گیا۔ زاویہ کو جاتا دیکھ کر زاویہ کے ماموں کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ زاویہ کیفے آئے تو وہاں سیف اللہ نہیں تھا۔ اس نے سیف اللہ کا نمبر ملایا تو کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا، اس بار فون اٹھا لیا گیا تھا۔ زاویہ شاہ لگتا ہے اب بھی تم نہیں سمجھے، اپنے ماموں کی حالت سے تو کچھ سبق سیکھ سکتے۔ مقابل افسوس سے بولا کون ہو تم؟ سیف اللہ کہاں ہے؟ میں وہ ہوں جسے تم دن رات ڈھونڈ رہے ہو لیکن مل نہیں رہا میں تمہیں۔ سیف اللہ کہاں ہے؟ زاویہ غصے سے چلایا۔ چلا مت ایس پی، ورنہ ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے، اگر تو نے اس کیس کو چھوڑا نہیں تو پوری فلم دکھا دوں گا تجھے، تیرے خاندان کے ٹکڑے کر کے۔ اس کی بات سن کر زاویہ نے غصے سے اپنے سامنے پڑے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا، جس سے ٹیبل کے شیشے کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا تھا۔ لیکن پرواہ کسی تھی، اگر اتنی ہمت ہے نا تجھ میں تو سامنے آ کر بات کر، یوں منہ چھپا کر بات کرنا کتوں کا کام ہے، شیروں کا نہیں۔ زاویہ کے کہنے پر مقابل کے ماتھے پر غصے سے شکنیں پڑی تھی۔ ایس پی زاویہ شاہ چل میں تجھے چیلنج دیتا ہوں، اگر تو مجھ تک پہنچ گیا تو میں خود تیرے سامنے جھک کر ناک رگڑوں گا، اگر جو تو مجھ تک نہ پہنچ سکا تو تو سب کے سامنے میرے قدموں میں گر کر ناک رگڑے گا۔ ذوالفقار ملک تنفر سے کہتا فون کاٹ چکا تھا۔ زاویہ کا غصہ حد سے باہر تھا، لیکن اس وقت وہ بہت دور تھا، اس لیے اس تک پہنچنے کے لیے پہلے صدام تک جانا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا تبھی کوئی چیز اس کے پیر کے نیچے آئی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ عنایہ وہ لال جوڑا پہن کر باہر آئی تو کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لال قمیض کے ساتھ پاجامہ پہنے، سر پر لال رنگ کا دوپٹہ سلیقے سے لیے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ واہ رے لڑکی، لگتا ہے خدا نے ساری دنیا کا حسن تجھے دے دیا ہے۔ حاضرہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ پائی۔ عنایہ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھیں، جو اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ عنایہ نظریں جھکائے حاضرہ سے بولی۔ حاضرہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا مجھے جان نماز مل سکتی ہے؟ ہاں میں دیتی ہوں تجھے جان نماز۔ حاضرہ وہاں رکھی کبرڈ سے جان نماز نکال کر اسے دینے لگی اور بولی لڑکی، وہ جو رب ہے نا وہ بھی نہیں سنتا، میں نے تو بہت بار سے پکارا ہے لیکن وہ نہیں سنتا۔ وہ سنتے ہیں، میرے اللہ سب کی فریاد سنتے ہیں، بس ہم لوگ ہی ناشکرے ہیں، کچھ نہ ملنے پر کتنی بار شکایت کرتے ہیں لیکن جب کچھ مل جاتا ہے تو ایک باری اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ عنایہ کی بات سن کر حاضرہ کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی۔ چل اب تو نماز پڑھ، کچھ دیر میں تیرا ٹھکانہ بدلے گا، وہ کہتی ہوئی کمرے کو باہر سے لاک کرتی وہاں سے چلی گئی اور عنایہ نماز پڑھنے لگی۔ ایس پی زاویہ شال جلدی سے اپنے گھر آیا تھا۔ امی جان، جی میرا بیٹا، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ انہیں سینے سے لگاتا بولا ہاں میں ٹھیک ہوں، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی جان، بس پولیس والا ہوں، ہر طرف دشمن ہے تو فکر مندی رہتی ہے، وہ خود کو نارمل ظاہر کرتا بولا۔ اچھا کام کو کبھی چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو امی جان، بس یہ کیس حل ہو جائے پھر آپ کی ساری شکایتیں دور کر دوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتا بولا۔ اسی وقت فیضان آیا تھا۔ یار زاویہ سن، مجھے نا کچھ ضروری کام سے کہیں جانا تھا، تو کیا تیری گاڑی لے کر جا سکتا ہوں؟ ہاں لے جا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ زاویہ اور فیضان اسکول کے دوست تھے جو اب تک ساتھ تھے۔ زاویہ تو ایس پی بن گیا تھا مگر فیضان کا کہنا تھا جب میرے بابا کے پاس اتنا پیسہ ہے تو مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے،
اس لیے آج تک وہ بس فری گھومتا تھا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، چابی دے، میں جاؤں، فجر کا وقت ہو گیا ہے، مجھے صبح جلدی پہنچنا ہے۔ وہ جلدی میں لگتا تھا۔ ویسے جا کہاں رہا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، ابھی ذرا جلدی میں ہوں۔ میں فوراً سے گاڑی نکالتا چلا گیا۔ اسی وقت زاویہ شاہ کے موبائل پر کوئی میسج آیا تھا جسے پڑھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ امی مجھے کہیں جانا ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور آج کے دن باہر بھی مت جائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم خیال سے جاؤ، میں نماز پڑھ کر سوتی ہوں۔ وہ جلدی سے حال سے باہر آیا تو اسے گاڑی تو فیضان لے گیا۔ اب اس نے اپنی پولیس والی جیپ نکالی جو وہ کم استعمال کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی گاڑی ہی استعمال کرتا تھا، یہ جیل بس کبھی کبھی کے لیے تھی، اور آج وہ اس کی بہت کام آنے والی تھی۔ زاویہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی اس کی ایسی کوئی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر ہم اسے کمزور کر سکیں۔ کوئی ادھیڑ عمر شخص ذوالفقار ملک سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے اسے کیفے جانے سے روک لو، لیکن تم ناکام رہے اس کام میں۔ مجھے خود ہی اس سیف اللہ کو ختم کرنا پڑا۔ ذوالفقار ملک سگریٹ کے دھوئے میں تھا، اس کا چہرہ ابھی بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ ہے ہی ضدی باپ کی ضدی اولاد۔ ادھیڑ عمر شخص نفرت سے گویا ہوا۔ پھر اس کے باپ کا انجام تو ہم نہیں بھولے، پھر اس کا انجام اس سے بھی برا ہوگا۔ بس اب میں جلدی اسے اس پوسٹ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ادھیڑ عمر شخص کسی نفرت کی آنکھ کی طرح جل رہا تھا۔ او نو، لیکن اس لڑکے پر بھی نظر رکھو جو میں نے اس ایس پی زاویہ شاہ پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اسے بھی، وہ کہہ کر فون بند کر لیا۔ کچھ لگنے کے باعث اس شخص کا زخم تازہ ہونے لگا تھا۔ زاویہ شاہ اس وقت عمارت کے باہر کھڑا تھا جہاں عنایت کو اس کا چچا چھوڑ کر گیا تھا۔ او نو، پلان ریڈی ہے، اس بار کوئی غلطی سے بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایئر فون پر کسی کو سمجھا رہا تھا۔ مقامی سمجھ گیا تھا۔ زاویہ شاہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اپنی قدم اس عمارت کی جانب بڑھا دیے۔ وہ جیسے ہی اندر آئے تو وہاں کا رہائشی اس کے پاس آیا تھا۔ تم آ گئے، میں جب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، جلدی سے اس لڑکی کو لے کر جاؤ، یہ جگہ اب خطرے سے خالی نہیں۔ زاویہ شاہ اس کی بات سمجھ سکا، لیکن چپ رہا۔ وہ جو اسے سمجھا رہا تھا سمجھنے دو۔ ہاں بس آ گیا میں، کہاں ہے وہ لڑکی جس کی تم بات کر رہے تھے؟ زاویہ نے اپنا پولیس والا دماغ یوز کیا۔ وہ اوپر والے کمرے میں، لیکن پہلے تو تمہیں ہمارا ہاتھ خرچ دینا ہوگا۔ کمینگی سے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ ایس پی زاویہ شاہ کا دل تو کیا کہ اس کی آنکھ ہی پھوڑ دے، لیکن یہ وقت ہوش دکھانے کا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے کام کرنے کا تھا۔ پہلے میں اس لڑکی کو دیکھوں گا، پھر ہی اس حساب سے بات ہوگی۔ زاویہ بھی اسی کے انداز سے بولا۔ چلو صحیح ہے، لیکن جلدی کرنا، سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس والے اس جگہ کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں بس جلدی کروں گا میں، تم بس یہاں کھڑے رہ کر خیال کرنا کہیں پولیس نہ آ جائے۔ زاویہ شاہ سے سمجھاتا خود سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا، تبھی اس کا سامنا حاجر سے ہوا۔ رک لڑکے، کہاں چلا آ رہا ہے؟ میں اس نئی لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا تو ہی وہی امیر زادہ؟ سن، یہ جو لڑکی ہے نا بہت ہی خوبصورت اور معصوم ہے، تو اس سے نکاح کر لے بس، ورنہ اسے تجھے کسی اور کے حوالے کرنا ہوگا۔ حاجرہ کو عنایت سے ہمدردی ہوئی تھی۔ زامر کو حاجرہ کچھ الجھی بھی لگی تھی۔ وہ اسے چھوڑ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پر عنایت تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی نماز پڑھی تھی۔ وہ اس وقت سجدے میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا اور وہاں آ کر اسے دیکھنے لگا جو سجدے میں تھی۔ کیا ساری رات سجدے میں گزارنی ہے؟ وہ جب کمرے میں آئے تو وہ سجدے میں رو رہی تھی۔ زاویہ کی آواز سن کر اس نے سجدے سے سر اٹھایا تھا اور سلام کر کے اٹھی تھی۔ زاویہ شاہ ایس پی نے آج چھاپا مارا تھا جہاں وہ لڑکی زاویہ شاہ کو سادہ کپڑوں میں دیکھ کر غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اس لیے کہ وہی خریدار ہے اس کا۔ دیکھیے میرے پاس پیسے ہیں، آپ وہ لے لیں، مگر مجھے مت چھوئیں۔ عنایت نے سوجی ہوئی آنکھیں اور کپکپاتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ میرے چچا نے مجھے یہاں پیش کیا ہے۔ وہ معصومیت سے کہتی ایک پل کو اسے حیران کر گئی۔ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اچھا دکھاؤ پیسے۔ وہ اس کی معصومیت پر حیران تھا۔ اسے دوپٹے کی گرہ کھولتے دیکھ کر وہ اس کی سادگی پر مسکرایا تھا۔ عنایت نے دوپٹے کی گرہ کھول کر کچھ پیسوں کے نوٹ نکالے جو کہ بہت ہی کم تھے۔ یہ ہیں پیسے۔ اتنے زیادہ؟ زاویہ شاہ مسکرایا تھا۔ دیکھیے آپ کے لیے بہت کم ہوں گے، لیکن میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی نظر جھکائے کھڑی تھی۔ زاویہ نے اس کا ڈر دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اب بھی اتنی معصوم لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ تبھی باہر سے شور آنے لگا۔ یہ لڑکا پولیس والا ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب زور سن کر زاویہ چونکا ہوا تھا۔ پولیس آئی ہے، اب میں بچ جاؤں گی، عنایت خوشی سے بول رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک زاویہ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ پیسے فی الحال تم اپنے پاس رکھو، ابھی چلو میرے ساتھ۔
زاویہ نے عنایہ سے کہا تو وہ بولی نہیں میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں، ویسے بھی آپ پولیس آ گئی تو مجھے یہاں سے نکال لے گی اور تمہیں بھی جیل میں ڈال دے گی، پھر بہت سارے ڈنڈے پڑیں گے نا، تب سمجھ آئے گا کہ کتنا غلط کام کرتے ہیں آپ۔ عنایہ کی بات پر زاویہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ لڑکی میں ہی ہوں پولیس والا جو تمہیں بچاؤں گا، میں پاگل ہوں، مجھے پتا ہے پولیس والے وردی پہنتے، وہ ماننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اگر میں وردی پہن کر آتا تو یہ لوگ مجھے اندر نہیں آنے دیتے۔ اب تو چھوٹے سے دماغ پر زور ڈالو اور چلو اس سے پہلے کوئی نقصان ہو۔ ٹھیک ہے، عنایہ اب کی بار مان گئی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے سامنے ہی 4-5 لوگ ہاتھوں میں ہتھیار لیے کھڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر عنایہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ وہ زاویہ کے پیچھے چھپنے لگی۔ دیکھ ایس پی زاویار شاہ، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو چپ چاپ یہاں سے چلا جا ورنہ۔ وہ لوگ وار کرتے اس سے پہلے ہی زاویہ نے گن نکالی اور فائرنگ شروع کر دی۔ ایک کی ٹانگ پر فائر ہوا، دوسرے کے بازو پر اور پھر ایک بندے زاویہ کے بازو پر گولی چلائی جو صرف چھو کر گزری تھی۔ ایس پی زاویار شاہ اکیلا تھا لیکن اس سب پر بھاری تھا۔ وہ زخمی ہاتھ سے بھی سب سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اتنے پہ کوئی اس کے پیچھے سے آیا اور عنایہ کو اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ زاویہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بھاگا۔ دیکھ اگر تو نے ایک اور قدم آگے بڑھایا تو میں اس لڑکی کو یہاں سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس گنڈے نے عنایہ کو سیڑھیوں سے نیچے پھینکنے کی بات کی تو زاویہ وہیں پر رک گیا۔ ٹھیک ہے میں آگے نہیں آتا لیکن اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ ابھی زاویہ شاہ کو نہیں جانتا تھا۔ زاویہ نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کر کے واپس جیپ میں رکھ دیا۔ کوئی تھا جو موبائل کی دوسری جانب میں اس کی بات سن رہا تھا۔ زاویہ نے نیچے پڑی گن پیر سے اوپر کرتے اٹھائی اور اس گنڈے کے سر پر مار دی۔ عنایہ گرنے لگی تھی کہ زاویہ نے اسے پکڑ کر بچا لیا۔ اسی وقت پولیس کے سائرن بجنے لگے تھے۔ کہیں پولیس آفیسران اس عمارت کے اندر آئے۔ زاویہ نے انہیں الگ الگ طرف جانے کو کہا تھا تاکہ اس عمارت کے ہر حصے لوگوں کو نکال سکے۔ کافی دیر بعد 12 لڑکیاں روتی ہوئی پولیس آفیسران کے ساتھ باہر آئی تھیں۔ وہ عورت کہاں گئی جو مجھے آتے وقت ملی تھی؟ زاویہ کو حاجرہ کا خیال آیا تھا تو بولا صاحب سب جگہ دیکھ لیا، بس یہ لڑکیاں ہی ہیں اور کوئی نہیں، لگتا ہے بھاگ گئی۔ وہ نو، لیکن صاحب سیف اللہ سے تو آپ نہیں ملے، پھر آپ کو یہاں کا پتہ کیسے معلوم ہوا اور آپ نے صداب نامی شخص کو کیسے اپنی گرفت میں لیا؟ ایک پولیس آفیسر نے سوال کیا۔ جب میں کیفے سے واپس آنے لگا تب میرے پیر میں کوئی چیز اٹکی تھی لیکن میں اسے نظر انداز کرتا کیفے سے باہر نکل آیا، لیکن پھر کچھ خیال آتی میں واپس اس کیفے میں گیا اور دیکھا کہ وہ تو پن ڈرائیو تھی جس میں اس صدام کی ساری انفارمیشن تھی۔ پھر میں نے جب وہ چلا کر دیکھی تو مجھے صدام کا پتہ چلا۔ میں اس کے گھر گیا تو وہ بات سے مکر رہا تھا لیکن ایس پی زاویار شاہ سے مجرم آج تک نہیں بچا۔ پھر میں یہاں آ گیا۔ تم لوگ سب لڑکیوں کو باحفاظت لے کر جاؤ، میں اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ وہ ان سب سے کہتا خود عنایہ کو اپنی جیپ میں لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اسے ہاسپٹل آئے تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے جس کی وجہ سے اسے پینک اٹیک ہوا ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے نظر ثانی کی تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اب وہ پولیس والا کہاں ہے؟ خود سے سوال کرنے لگی جب زاویہ اندر آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی ٹھیک، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری عزت بچا لی۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں اب گندی لڑکی ہو گئی ہوں۔ چپ، ایسی باتیں نہیں کرتے سمجھی، اور اب تم آزاد ہو وہاں سے۔ زاویہ اس کی بات کاٹ کر بولا مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی پوچھے، کیا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ زاویہ شاہ نے حاجرہ کی بات سن کر کافی سوچا اور پھر عنایہ کی معصومیت پر تو اس کا دل آ گیا تھا۔ اس کے اس اچانک والے سوال نے عنایہ کو واپس سے بے ہوش کر دیا تھا۔ ہیلو سنو، وہ اسے پکارنے لگا۔ پھر اس نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ واپس ہوش میں آئی۔ دیکھو یہ دنیا بہت ظالم ہے، اس لیے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا ہونا چاہیے، ہے تمہارے پاس؟ عنایہ بس نظر جھکا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس وقت اسے کیا بولنا چاہیے۔ تم ابھی آرام کرو، میں آتا ہوں بعد میں۔ وہ اسے آرام کا بول کر خود کمرے سے باہر آیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی ہمارا کیس حل نہیں ہوا۔ وہ ذوالفقار ملک کا پتہ نہیں ملا۔ وہ فون کو فکر مند سا بول رہا تھا۔ کوئی تو تھا جو وہاں پر بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے رویے سے ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن وہ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر چکا تھا۔ وہ فون بند کرتا ہاسپٹل کے باہر کی طرف بڑھ گیا اور پھر جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسے کوئی جانا پہچانا چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر وہ حیران ہوا، لیکن پل میں ہی وہ انسان کہیں غائب ہو گیا تھا۔ زاویہ اس کے پیچھے نہیں گیا بلکہ قاضی صاحب کو فون ملانے لگا۔ وہ اندر آئے تو اس بار اس کے ساتھ 3-4 اور لوگ بھی تھے، ساتھ میں قاضی صاحب بھی تھے۔
انہیں اندر لانے سے پہلے زاویار نے نرس سے کہا تھا کہ وہ عنایہ کے ساتھ رہے اور اسے حجاب کرائے۔ اس وقت عنایہ حجاب میں بیٹھی تھی۔ اس سے یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اتنی جلدی کیسے؟ قاضی صاحب آپ لکھا شروع کریں۔ قاضی صاحب نے عنایہ سے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اپنی امی ابا بہت یاد آئے تھے۔ وقت لینے کے بعد بالآخر اس نے یہ اپنے رب کا فیصلہ سمجھ کر قبول ہے بول دیا، اور اب زاویار سے پوچھا جا رہا تھا تو اس نے عنایہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس پھر اس کی آنکھوں میں وہ اپنی دنیا دیکھ چکا تھا۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور وہاں پر صرف عنایہ اور زاویار ہی تھے۔ دیکھو اب سے تم عنایہ زاویار شاہ ہو، تو خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ میں کبھی آپ سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ نے مجھ سے نکاح ترس کھا کر کیا ہے۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی بار وہ صرف دوپٹے میں تھی، حجاب اس نے اتار لیا تھا، وہ اس کا محرم تھا۔ نظریں کیوں نہیں ملا سکتی؟ زاویار جانتا تھا وہ یہ کیوں بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ میں وہ اس جگہ پر اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی جہاں پر میں تھی۔ اس کے آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی؟ نہیں نا۔ پھر اس میں تمہارا کیا قصور؟ غلطی تو تمہارے چچا کی ہے، جس نے اتنی گھٹیا حرکت کی، اور اس کی سزا تو اسے میں دوں گا۔ تم اٹھو، گھر چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایہ اٹھنے لگی لیکن کمزوری کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ زاویار شاہ نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اب وہ اس کی تھی، وہ اسے سہارا دے سکتا تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر کار تک لایا۔ وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو سامنے زاویار کی امی اور فیضان بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ لڑکی کو زاویار کے ساتھ دیکھ کر وہ دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ اس نے عنایہ کو صوفے پر بٹھایا۔ پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھو۔ زاویار کے کہنے پر عنایہ نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ زاویار، یار یہ کون ہے؟ پہلا سوال فیضان کی طرف سے تھا۔ ہاں بیٹا، یہ بچی کون ہے؟ دوسرا سوال اس کی امی کی جانب سے تھا۔ زاویار شاہ نے ایک نظر عنایہ کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ یہ عنایہ زاویار شاہ ہے، میری بیوی۔ اس کے اطراف پر وہ دونوں ہی یکدم صوفے سے اٹھے تھے۔ زاویار بیٹا، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ زاویار کی امی حیرت سے گویا ہوئی۔ امی جان، یہ سب ہے، اب میری بیوی ہے اور نکاح ہوا ہے میرا اس سے۔ عنایہ، یہ میری امی جان ہے اور یہ میرا بھائیوں جیسا دوست۔ السلام علیکم بھابھی۔ فیضان نے سلام کیا تو عنایہ نے آہستہ سے جواب دیا تھا، چلو تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ یہ اب سے تمہارا بھی کمرہ ہے۔ عنایہ کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ کیا سچ میں اس کے لیے بھی کوئی شہزادہ آیا تھا؟ زاویار شاہ اس کی زندگی کا شہزادہ تھا۔ تم فنا یہ کپڑے چینج کر لو۔ یہ کپڑے چینج تو کروں لیکن میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ تو زاویار مسکرایا۔ یہ لو، میں نے اپنی ایک فرینڈ سے کہا تھا کچھ سوٹ لے آئے تمہارے لیے۔ زاویار نے کافی سارے جوڑے اس کے آگے کیے تو وہ رو دی۔ ارے کیا ہوا؟ تم یہ سب پسند نہیں آئے کیا؟ زاویار پریشان ہو گیا۔ نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں اور آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ زاویار اس کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ اچھا تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بس اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ میں بھی سب خوش رہ سکتی ہوں۔ مجھے بھی میری پسند کے کپڑے ملیں گے۔ بالکل، سب ہو سکتا ہے، ابھی کے لیے تم جاؤ چینج کر کے آؤ۔ زاویار کے کہنے پر وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ اسی وقت زاویار کے موبائل پر کسی کا میسج آیا تھا، جسے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر پریشان، اور پھر ایک سکون کا سانس ہوا میں خارج کیا۔ اتنے وقت میں عنایہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس نے میرون کلر کے فراک کے ساتھ میرون کلر کا ہی پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ دوپٹہ اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں رونے کے باعث سرخ لگ رہی تھیں، جسے دیکھ کر زاویار کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ زاویار شاہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر ورنہ دل باہر آ جائے گا، وہ خود سے مخاطب تھا۔ عنایہ بیڈ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ عنایہ، زاویار شاہ، آج سے یہ ایس پی زاویار شاہ تمہارا ہوا۔ زاویار نے عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو وہ شرما کر سر اور جھکا گئی۔ اور ہاں، اگر کبھی میں تمہیں تنگ کروں تو تمہیں شکایت پولیس میں بھی کر سکتی ہوں، پھر جب مجھے جیل میں ڈنڈے پڑیں گے تو ہوش آئے گا تمہیں۔ زاویار اس کی معصومیت سے کہی گئی بات مسکرا کر بول رہا تھا۔ بے شک دکھ کے بعد سکھ بھی ہے۔ عنایہ کی زندگی کا آغاز آج سکھ سے ہوا تھا۔ 4 دن بعد زاویار دن رات ذوالفقار ملک کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار کوئی اس کے ماموں پر حملہ کر دیتا تھا یا کوئی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ آج بھی وہ تھانے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شاہ جی، ایک بات بولوں میں آپ کو؟
عنایہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، ہاں میری جان بولو، کیا بات ہے؟ 4 دن بعد زاویہ دن رات ذوالفقار ملک کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار کوئی اس کے ماموں پر حملہ کر دیتا، کوئی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا۔ آج بھی تھانے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ شاہ جی ایک بات بولوں میں آپ کو؟ عنایہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، ہاں میری جان بولو، کیا بولنا ہے؟ وہ محبت بھری لہجے میں کہتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ اس کیس سے کب فری ہوں گے؟ اب تو آپ مجھے وقت ہی نہیں دیتے۔ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا جی میری جان کو یہ شکایت ہے؟ وہ پیار سے اس کی پیشانی چومتا بولا، بس میرا بچہ بہت جلد میں اس کیس کو حل کر لوں گا، پھر میرا سارا وقت تمہارا۔ اب مجھے اجازت دو۔ چلیں، میں نہیں دیتی آپ کو اجازت آج کہیں بھی جانے کی۔ وہ ضدی انداز سے بولی، جانا تو پڑے گا پلیز میرا بچہ۔ اچھا صحیح ہے پھر جائیں۔ وہ مان گئی، لیکن آپ اپنے دوست سے بول دیں جس وقت آپ گھر نہ ہو وہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ عنایہ فیضان کی بات کری تھی تو وہ جیسے اس سے باتیں کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ ہاں کہہ دوں گا۔ زاویار جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ اس کے موبائل پر تھرا تھر میسج آ رہے تھے۔ آج زاویار کی امی بھی گھر پر نہیں تھی اور زاویار بھی کام کے لیے گیا ہوا تھا، بس ایک عنایہ ہی گھر پر موجود تھی۔ وہ چلتی ہوئی باہر لان میں آئی جب اس کے کانوں میں کسی کی گنگناہٹ آئی۔ زاویار کسی ویران سی جگہ پر ایک عورت کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ حاجرہ تھی۔ حاجرہ، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کبھی بھی ذوالفقار ملک تک نہ پہنچ سکتا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ نہیں صاحب، یہ تو میں نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں ان کا پچھتاوا ہے۔ بس اب آپ اس 2 انسانوں کو پتہ لگائیں، ایک جو آپ کو گمراہ کرتا ہے، دوسرا وہ جو آپ پر نظر رکھتا ہے۔ ہاں میں ان کا پتہ لگا لوں گا۔ تم خیال سے اپنے گھر جاؤ، اور کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد ان کمینوں کے لیے کام کرنے کی۔ آج میں انہیں سب کے سامنے لاؤں گا۔ جی صاحب، آپ بھی عنایہ کا خیال رکھیے گا۔ وہ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو سر، آپ کی طرف ایک ویڈیو شیئر کر لی ہے، وہ چیک کر لیں۔ زاویار نے کال بند کر کے ویڈیو پلے کی، اور ویڈیو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ذوالفقار ملک اور اس کا ماما قدیر مل کر اس کے باپ کو مار رہے تھے۔ اپنے باپ کی موت اور اپنے ماما کا سچ دیکھ کر زاویار کا دماغ سائے سائے کرنے لگا تھا۔ ماموں ایسا کیسے کر لیا آپ نے؟ وہ چلایا۔ ہاں عنایہ؟ فیضان ایک قدم اس کے فاصلے پہ کھڑا مسکرا کر عنایہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عنایہ ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی۔ اسے اس شخص سے عجیب سی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ آپ چلے جائیں، زاویار گھر پر نہیں ہے، وہ انگلیاں مڑوڑتی بولی۔ زاویار گھر پر نہیں ہے اس لیے تو میں آیا ہوں۔ وہ ایک ہونٹ دانتوں تلے دباتا عنایہ کی طرف بڑھا تھا۔ عنایہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ یار تم جتنا پیچھے چلی جاؤ، لیکن اب تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ پہلے دن سے ہی میری ندیدی حرام کر دی ہے تیرے اس حسن نے۔ وہ اپنا ہاتھ عنایہ کے چہرے کی طرف بڑھا رہا تھا، تبھی عنایہ نے وہاں پڑی کرسی اٹھا کر اس کے سر پر ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ عنایہ بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ او ہو، بچ کر کہاں جاؤ گی؟ اب تو تم مجھ سے نہیں بچ سکتی، چھوڑو مجھے۔ عنایہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے آنسو سے بے ساختہ بہنے لگے تھے۔ زاویار شاہ اپنے ماموں کے گھر آئے تو زبیر، عنایہ کا چچا، اس کے پیروں پہ بیٹھا تھا۔ صاحب دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ میری بیٹی کی شادی اچھے سے کروائیں گے، یہ تو آپ نے اسے کسی اور کو بیچ دیا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ساجد رو رہا تھا۔ اسے زاویار کے ماما قدیر نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے پاس لائے، وہ اس کی شادی کا سارا خرچہ اٹھائے گا اور اس کی شادی بھی کسی اچھے گھر میں کرے گا، لیکن یہاں آ کر تو بازی ہی پلٹ گئی۔ قدیر نے زبیر کی بیٹی کو ذوالفقار کو بیچ دیا تھا، جس کی اچھی خاصی رقم ملی تھی اسے۔ زاویار ان کی باتیں سن چکا تھا۔ ماموں، مجھ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ عین ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ میرے بیٹے، تو مجھے میری زندگی میں بھی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ زبیر کو پیر سے دھکا دیتے اس کے پاس آیا۔ اچھا تو پھر سنیں، مجھے آپ کی زندگی چاہیے، یہ لے گن اور چلا دیں خود کو۔ زاویہ، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ وہ حیران تھے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے آسان طریقہ رکھا ہے، ورنہ میں آپ کو جو موت دوں گا اس میں آپ کو کافی تکلیف ہوگی۔ زاویہ شاہ آنکھوں میں غصہ لیے بولا، میرے باپ کے قاتل کو میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے قدیر کو پکڑ کر اس کا سر ٹیبل پر مارا، اس کا خون رسنے لگا۔ صاحب، آپ پولیس والے ہیں نا، میری بیٹی کو بچا لیں، اس نے اسے اس کمینے ذوالفقار کو بیچ دیا ہے، میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اپنی بیٹی کا سن کر۔ او اچھا، جب تو نے اس معصوم یتیم عنایہ کو درندوں کو بیچا تھا تب کچھ نہیں ہوا؟ زاویہ نے زبیر کو بھی پکڑ کر ٹیبل پر مارا، اس کا غصہ دیکھ کر۔ اس کا ایک ساتھی اس کے پاس آیا، سر آپ رہنے دیں، انہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ اسی وقت زاویار کا موبائل بجنے لگا اور کال ذوالفقار کی تھی۔
واہ، ارے ارے ایس پی زاویار شاہ، یہاں تو مجھے برباد کرنے کی سوچ رہے، وہاں تیری بیوی کی عزت نیلام ہونے والی ہے۔ ذوالفقار کی بات سن کر زاویار کا غصہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا۔ اور بےغیرت انسان، میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہ تو میں تمہاری آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ ہاں ہاں، ذوالفقار زور سے ہنسا تھا۔ تیری بیوی میرے پاس نہیں، تیرے اس بھائی جیسے دوست کے پاس ہے، وہ جو میرے لیے کام کرتا ہے، تیرا دوست بن کر تجھ پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر زاویار کو انائی کی صبح والی بات یاد آئی تھی۔ وہ فون وہیں پھینک کر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس کی گاڑی روڈ پر ہی دوڑ رہی تھی۔ وہ گھر آیا تو دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کیا تھا۔ وہ جیسے اندر آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران کن تھا۔ وہاں کا منظر یہ تھا کہ فیضان کا منہ کالا کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ہی حاجرہ ہاتھ میں چاقو پکڑے کھڑی تھی اور عنایہ پولیس کی وردی پہنے کھڑی تھی۔ زاویار اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ یہاں کیا چل رہا ہے؟ زاویار شاہ جی، آپ آ گئے؟ عنایہ جلدی سے آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ آپ کو میں نے بولا تھا نا؟ اسے وہ رو رہی تھی۔ می جان، مجھے معاف کر دو، وہ میں غلط تھا، اس کمینے کو بھائی سمجھا تھا۔ وہ فیضان کو پیٹتا بولا۔ صاحب کی اس کتے کی بھی حجامت کر دی آپ نے۔ حاجرہ ذوالفقار کے بارے میں بولی۔ زاویار کچھ سوچ کر پھر بولا، ہاں اس کی تو حجامت ہو رہی ہوگی جیل میں، مطلب آج آپ کا کیس حل ہو گیا۔ عنایہ خوشی سے بولی، جی میری جان، اب آپ کا سارا وقت میرا، جو حکم وہ سر خم کر گیا۔